اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو محتاج ہو جائے، جس کے گھروں میں فاقے ہوں، تو وہ سود پر لے لیں۔ کہتے ہیں جی کی کریے، کاروبار کرنا ہے تو پھر ان کو بندہ قرضہ نہیں دینا تو پھر بینک کو ہی لینا، اور کتوں لئیے؟ بینک سے نہیں لیتے تو اپنے کسی سود خور دوست سے لے لیتے ہیں، جو کہتا ہے 15% پر دوں گا، جنہیں مرضی پیسے لے لا، کروڑ لے لا، 2 کروڑ لے لا، جنہیں مرضی لے لا۔ تو مجبوری ہے جی کاروبار کرنا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، گھر بنانا ہے، مجبوری ہے جی۔ تو یہ مجبوری کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس کے گھر میں فاقے ہوں وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے زکوٰۃ، صدقات، عام تعاون لے سکتا ہے۔ کتنا؟ اتنا سا کہ اس کے گھر میں روٹی پکنی شروع ہو جائے، پھر وہ خود اٹھے اور کمائے۔ جو مسلمان کسی وجہ سے اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ لاہور میں کئی دفعہ پلازوں میں آگ لگ جاتی ہے، ساری دکانیں جل جاتی ہیں، پورا ریکارڈ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے تعاون لے سکتا ہے کہ جس سے اس کا گزارا ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ خود کمائے اور اپنا کام چلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ تو سود نہیں لینا کسی صورت میں بھی، اور سود کے بغیر جب تک گزارا ہوتا ہے کرے، اور جب بس ہو جائے تو اللہ سے مدد مانگ لے۔ سودی مال موجود ہے، 27واں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے بندے کے پاس سودی پیسہ موجود ہے اس کی زکوٰۃ دے گا؟ کیوں جی؟ مال اس کے پاس موجود ہے، رمضان آ گئے، افطاریاں کرائے، سحریاں کرائے، حج کا موقع آیا، 2-4 غریباں عمرے تے کل دے، جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ یہ بندہ خود بیت اللہ پہنچ جائے، چادریں پہنی ہوئے حرام کی، اور کہے لبیک اللہم لبیک، اوپر سے آواز آئے گی لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ تیرا لباس حرام کا، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا جسم حرام پر پلا ہوا، کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام کے مال سے زکوٰۃ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔